دوسری انبیاء کی متفرق کتابیں ہیں، اور تیسرا کچھ اور دیگر کتابیں ہیں۔ تورات کے اندر پھر 5 کتابیں ہیں۔ کتاب پیدائش، کتاب خروج، کتاب احبار، کتاب گنتی اور کتاب استثناء۔ کتاب پیدائش کے اندر تخلیق کائنات، تخلیق آدم سے لے کر یوسف علیہ السلام کے زمانے تک کے حالات ہیں۔ کتاب خروج میں موسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعات تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔ کتاب احبار قربانی کی شرائط، حلال حرام، مذہبی حکام، یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور کتاب اعداد، اسے کتاب گنتی بھی کہتے ہیں، انگلش میں نمبرز کہہ دیتے ہیں، نمبرز۔ اس میں بنی اسرائیل کی مختلف شاخوں کی تقسیم اور ہر قبیلے کے افراد کی تعداد بیان کی گئی۔ اور 5ویں کتاب ہے کتاب استثناء۔ یہ مذہبی قوانین کے اعتبار سے نہایت بنیادی اور اہم کتاب ہے۔ تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ان میں سے پہلی 2 کتابوں کا یہ عام طور پہ علماء حوالہ دیتے ہیں، کیونکہ ان اگلی 3 کتابوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا پہلی 3 کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، اگلی آخری 2 کتابوں میں اعداد اور استثناء میں کوئی ایسی بات نہیں جس کا حوالہ دیا جا سکے، تو عام طور پہ علماء پہلی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یشوع کی کتابوں کو بھی تورات میں شامل کیا ہے، لیکن راجع اور معروف یہ ہے کہ یہ 5 کتابیں ہی تورات کہلاتی ہیں۔ یہ جو کتاب پیدائش ہے، اس کو انگلش میں جینیس کہہ دیتے ہیں، جینیسز۔ اور کہتے ہیں کہ یہ 8ویں صدی قبل مسیح میں تحریری شکل میں آئی تھی کتاب پیدائش۔ اور کتاب خروج اس کو ایگزوڈس کہہ دیتے ہیں، ایگزوڈس، ایگزٹ نکلنا، خروج کرنا۔ اور اس میں یہ باتیں ہیں کہ عبرانی لوگ کس طرح مصر روانہ ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے احکام عشرہ کا تذکرہ، مصر سے کیسے نکلے تھے۔ اور کتاب احبار اس کو سفر الادیون بھی کہہ دیتے ہیں۔
عدیون لادی سے ہے، اور لادی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا. اور کتاب اعداد میں خاندان کے شجرہ ہائے نسب بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تاریخی حالات کے ضمن میں کچھ تبصرے بھی ہیں. کہ بنی اسرائیل نے صحرائے سینا سے نکل کر اردن اور ماورائے اردن کے علاقے کیسے فتح کیے. اور استثناء جو آخری کتاب ہے، اس کو سفر تسنیہ بھی کہہ دیتے ہیں. تسنیہ اعادے اور دہرانے کے معنی میں، قانون کی دہرائی ہوتی ہے اس میں وضاحت کی گئی ہے اس میں. بہرحال نمبر 2، یہودیوں کی مقدس کتابوں کا سلسلہ ہے، اس کو بنیم کہتے ہیں. بنیم اس میں 22 کتابیں شامل ہیں. اور ان میں عام طور پہ یوشا، یسقیا، حوائل کی کتابوں کا عام طور پہ حوالہ دیا جاتا ہے. ویسے 22 کتابیں ہیں. اور ایک اور سلسلہ کتب مقدسہ کا جسے تقسیم کہتے ہیں، متفرق کتب. یہ جو بنیم ہے نا، یہ انبیاء کی کتابیں ہیں. ان کے بھی 2 حصے ہیں. 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک انبیاء متقدمین کے اور ایک انبیاء متاخرین کے. انبیاء متقدمین میں یشو، خدا، سمیل اول ثانی، سلاطین اول ثانی. اور متاخرین میں یسعیا، جرمیہ، حزقیل، ویشیا، یوئیل، اموس، عبدیہ، میکا، نحوم، جبقوق اور حاجی، زکریا، ملائی وغیرہ. یہ متقدمین اور متاخرین 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اور یہ جو تیسرا حصہ ہے نا، اس میں متفرق کتابیں ہیں. اور یہ کتابیں 12 ہیں، جن میں زبور، امثال سلیمان، ایوب، دعوت نوح، عزرا، دانیال وغیرہ ہیں. تو گویا زبور اس تیسرے حصے کی ایک کتاب ہے، ایک جز ہے. جیسے تورات
اس کا ایک حصہ ہے. تو یہ میرے پاس بائبل کا نسخہ ہے انارکلی لاہور کا چھپا ہوا. یہ 2007 کا ایڈیشن کراتا ہے. اس میں 891 صفحے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے. اور جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اس کے صرف 242 صفحے ہیں. یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ یہ زیادہ ضخیم کتاب ہے, سمجھنے کے 2/3 ہے تقریباً, اور وہ تقریباً 1/3 ہے. تو یہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں ایک حصہ ہے جسے عظیم کتب کہتے ہیں. یہ 5 رسالے ہیں. ہے نا, ایک عظیم کتب ہے اور ایک 5 مجلات ہیں. عظیم کتب 3 ہیں, زبور, امثال اور ایوب. اور 5 مجلات میں غزل الغزلات, روت, ہرمیہ کا نوحہ, الجمع, آستر. اور احمد شلبی کہتے ہیں کہ 39 کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں. یہ جو 39 کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں, یہ پروٹسٹنٹ چرچ کے مطابق ہیں, جبکہ رومن کیتھولک چرچ کے مطابق 7 کتابیں مزید ہیں جن کو پروٹسٹنٹ شامل نہیں کرتے. وہ ان کے ہاں کتابوں کی تعداد زیادہ ہے, لیکن ان 7 کتابیں مختلف ہیں ان کی, لیکن اضافہ 3 کتابوں کا ہے. گویا پروٹسٹنٹ کے مطابق 39 کتابیں ہیں اور کیتھولک کے مطابق 42 کتابیں ہیں. تو یہ ان کی کتابوں کا تعارف تھا تھوڑا سا.
باقی یہ کتابیں کم مرتب ہوئی ہیں، ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ تو یہود بھی اب تک اس کی کوئی تاریخ طے نہیں کر سکے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودیوں پہ بہت سے حملے ہوئے ہیں اور ان کی کتابیں ضائع ہوئی ہیں اور پھر سے لکھوائی گئی ہیں۔ مثلا 8ویں صدی قبل مسیح میں سامریہ کی شمالی سلطنت کو تباہ کیا گیا اور بنی اسرائیل گرفتار کر کے نینوا لائے گئے۔ اور یہ ایسی تباہی تھی کہ ان کو نہیں پتا کہ اس دور میں بنی اسرائیل کے 10 قبائل کہاں گم ہو گئے۔ 10 قبائل قبیلے ہی ختم ہو گئے۔ اور یروشلم پر 1971 قبل مسیح میں شاہ مصر نے حملہ کر کے اسے تباہ کیا۔ نو سو اکہتر قبل مسیح میں، اور 597 قبل مسیح بخت و نصرہ بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور بیت المقدس میں محفوظ تبرکات اور عہد قدیم کی تمام کتابیں جو اس وقت موجود تھی سب کو جلا کے راکھ کر دیا اور 3 ماہ تک محاصرہ کیے رکھا۔ اور ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا اور یہودی اپنے موجودہ تمام ورثے سے محروم ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ ہم دوبارہ سے تورات کو لکھوائیں، چنانچہ لکھوانے کا کام اس وقت عزیر علیہ السلام نے کیا کہ انہیں تورات زبانی یاد تھی اور کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی۔ لیکن ابھی اس جمع قرآن کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک یونانی بادشاہ انٹرینس نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کیا اور حضرت عزیر کی جمع کرتا تمام کتابوں کو جلا دیا۔ یہودیوں نے جنگ سے ہمارا ہو کے پھر سے کتابوں کو مدون کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر سے اور کچھ عرصہ کے بعد پھر روسی حملہ نے یہودیوں کے ایک بار پھر مذہبی ورثے سے محروم کیا اور اس دوران 2-3 حملے ہوئے۔ مثلا 168 قبل مسیح میں انطاکیہ کے بادشاہ
اینٹوینس نے اور 70 عیسوی میں رومیوں نے یلغار کی اور 33 رومی نے بیت المقدس کو تباہ کیا اور مقدس صحیفوں کو ہیکل سے نکال کر فتح کی یادگار کے طور پر روم کے محلات میں لے گئے اور یہودی پھر دوبارہ یہاں کے آباد بھی نہیں ہو سکے، جس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد قیصر روم نے یلغار کی اور 5 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ 613 عیسوی میں خسرو پرویز شاہ ایران نے یروشلم کو تباہ کیا اور 90,000 یہودی قتل کیے۔ اب ان کی جو کتب ہیں یہ بار بار جلائے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئیں وہ روایت بالمعنی کے طور پہ تھی، اپنے الفاظ تو تھے نہیں، اور پھر ان میں بھی تحریفات تبدیلیاں قرآن کہتا ہے کہ ہوتی رہی۔ اس کے بعد کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ورثہ موجود ہے، کوئی چیز محفوظ اور موجود ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ تاریخ تھی تھوڑی سی یہودی مذہب کی کتابوں کی، تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اگلا مضمون انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل پڑھیں گے۔ ہذا والمرام بہذا القدر۔